روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں 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 آؤ جو شہ کوثر کبھی دریا دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو یہ والا حضرت سرکار کی زبانی ہے اور ہم غلام کی اپنی زبان میں اس طرح کہتے ہیں دل ہے بے قرار آقا دل ہے بے قرار واہ سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ بے قرار آقا دل ہے بے قرار دیکھنے کو طیبہ کی بہار دل ہے بے قرار آقا دل ہے بے قرار دل ہے بے قرار آقا دل ہے بے قرار شامیانہ رحمتی وہاں پہ ہے تنا ہوا ہائے 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 واہ 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 ہاتھوں کو اٹھا کے ارے واہ واہ شامیانہ رحمتی وہاں پہ ہے تنا ہوا اور مجمع ملائکہ وہاں پہ ہے لگا ہوا مجمع ملائکہ وہاں پہ ہے لگا ہوا نور سے بھرا ہوا نور سے بھرا ہوا مدینے کا تیار دل ہے بے قرار آقا دل ہے بے قرار دل ہے بے قرار آقا دل ہے بے قرار دیکھنے کو طیبہ کی بہار دل ہے بے قرار آقا دل ہے بے قرار سر نہیں کہ چل سکوں میں پر نہیں کہ اڑ سکوں اور ہے نہ تاب ہے کہ در پہ میں مچل سکوں زور ہے نہ تاب ہے کہ در پہ میں مچل سکوں اپنے بے بسی پہ ہو حضور اشک بار دل ہے بے قرار دل ہے بے قرار دل ہے بے قرار آقا دل ہے بے قرار دیکھنے کو طیبہ کی بہار دل ہے بے قرار آقا دل ہے بے قرار غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا بولے سبحان اللہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے ادب کا مقبہ تابان بولے انختہ رزدقی قادان بولے غلام موتی ایمان بولے وحسن من قلم ترقت عینی واجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء بتوں کے شہر میں جا کے خدا کا نام لکھ دینا
جہاں پہ کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. گوہر شہر بست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, پھل پھلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. حضرات آج کا عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں, اس کو نسبت ہے مدینے کے تاجدار سے, اس کو نسبت ہے آمینہ کے لال سے, اس کو نسبت ہے دور و عالم کے مالک و مختار سے. عالی جناب مرحوم باب اللہ صاحب کے رسالے ثواب کے لیے محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے. اللہ اس محفل نور کی برکت سے مرحوم کی بے پناہ مغفرت فرمائے. اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے. یہ علماء اہل سنت کا دورانی قافلہ جلوہ بار ہے. حضرات ذکر رسول کی محفل سجی ہوئی ہے, علماء اہل سنت کی حاضری ہے. یہاں پر آپ بھی حاضر ہیں. اللہ اللہ کبھی نعت رسول پر ہی جا رہی ہے, کبھی اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے, کبھی تلاوت کلام ربانی کیا جا رہا ہے. اللہ اللہ کس لیے؟ تاکہ اللہ اس کی برکتوں سے مرحوم کی مغفرت فرما دے, تاکہ اللہ اس کی برکتوں سے مرحوم کو مالا مال فرما دے. ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ مرحوم کی مغفرت ضرور فرمائے گا. اس لیے کہ ذکر خیر کی محفل ہے, تلاوت کلام ربانی کرنا یہ بندے کا کام ہے, گناہوں کو بخش دینا یہ پروردگار کا کام ہے. رات محفل نور میں آپ آئے ہو, اللہ اکبر. آؤ میں عرض کر رہا ہوں, پیارے قرآن کا اعلان ہے, اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت, یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے. اللہ اللہ چاہے وہ چھوٹا ہو اور چاہے وہ بڑا ہو, چاہے وہ جوان ہو, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, سب کو دنیا سے جانا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے, جب ہمیں دنیا سے جانا ہے تو بتاؤ اے مسلمانوں, کیا ہم نے موت کی تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کیا ہم نے قبر کی تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کیا ہم نے حشر کی تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اللہ اکبر. آپ کہو گے مولانا صبح سے لے کر کے شام تک ہوٹل پر ہم گزار رہے ہیں, بے نمازی بن کر کے جیون ہم بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. مسجد کے مینار سے 5 وقت اذان کی آواز آتی رہتی ہے, اس کان سے سن کر کے اس کان سے نکال دیتے ہیں. 5 وقت مؤذن پکار پکار کر کے کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. 5 وقت مسجد کے مینار سے مؤذن آواز دے رہا ہے اور یہ صدا دے رہا ہے سب سے بڑا اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, محمد اس کے رسول ہیں. اللہ اللہ. مؤذن کہہ رہا ہے آؤ آؤ, کامیابی چاہتے ہو تو مسجد میں آ جاؤ, ترقی چاہتے ہو تو مسجد میں آ جاؤ, قبر کی تیاری کرنا ہے تو مسجد میں آؤ, حشر کے میدان کی تیاری کرنا ہے تو مسجد میں آؤ, بخشش کا فرمانا چاہیے تو مسجد میں آؤ, اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے تو مسجد میں آ جاؤ. اے بندے, جب اذان کی آواز تیرے کانوں میں آئے سارے کام کو چھوڑ دے, دکان کو بند کر دے, مکان کو بند کر دے, اور سارے کاروبار کو چھوڑ کر کے وضو کرنا, مسجد میں جانا, سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا, اور جب نماز مکمل ہو جائے تو مالک کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کے عرض کرنا, پروردگار سجدہ کرنا, یہ تیرے بندے کا کام, کامیاب کر کے بخشش فرمانا یہ پروردگار کا کام ہے. اے لوگوں, اگر پناہ چاہتے ہو تو مسجد میں آؤ, اگر چاہتے ہو دنیا تمہیں ذلیل نہ کرے تو مسجد میں آ جاؤ, اگر چاہتے ہو کہ تمہاری فریاد سنی جائے تو آؤ مسجد میں آؤ, خانے خدا میں آؤ, اللہ کے گھر میں آؤ, آؤ آؤ. آج بات بات پر تم جاتے ہو دوسروں کے سامنے جا کر کے ان کی منتوں سے مدد کرتے ہو اور کہتے ہو ہماری مدد کر دو. مسلمانوں دور حاضر میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بات سنی جائے, اگر تم چاہتے ہو تمہاری عزت برقرار رہے, اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم کو چومے, تم دنیا کی دنیا داری چھوڑو, محمد مصطفیٰ کے غلامی کا پٹا ڈال لو, خانے خدا میں آ جاؤ, اپنے پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو اور کہنا مالک ہم تو پاپی ہیں, ہم تو گنہگار ہیں, ہم تو سیاہکار ہیں, ہم تو بدکار ہیں, پر اے میرے مولا لاکھ مجرم صحیح, لاکھ ناکارہ صحیح ہے تو تیرے محبوب کے امتی ہے, محبوب کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار نے ہم غلاموں کو یہ ذہن دے دیا, مسلمانوں گناہ کر لیے ہو تو گھبرانا مت, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا, اپنے نبی کا واسطہ پیش کرنا اور اس طرح سے پڑھتے رہنا. بد صحیح چور صحیح مجرم ناکار صحیح, بد صحیح چور صحیح مجرم ناکار صحیح, بد صحیح چور صحیح مجرم ناکار صحیح.
उसने अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा समीउल्लाह कादरी सानी सुभानी, हजरत अल्लामा समीउल्लाह कादरी सानी सुभानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, है वाले सही सही है तो करीमा तेरा, करीमा तेरा। हमारा हजरत सरकार अपने आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, गर्जे हैं बेहद कुसूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करो दूर। आओ अपने आका का वास्ता पेश किया करो, लोग ताला की बारगाह में गुनाहों से तौबा किया करो। मुसलमानों न जाने कब हमारी और आपकी मौत आ जाए। अल्लाह अकबर, हमारी और आपकी मौत कब आएगी किसी को खबर नहीं है। अल्लाह अल्लाह दुनिया से सबको जाना है। अल्लाह अकबर, मरहूम बाबुल्लाह खान साहब इस दुनिया से गए और जाने के बाद अल्लाह अकबर सबको दहन दे गए। ये लोगों, तुम्हारी तरह हम भी बैठा करते थे, तुम्हारी तरह हम भी उठा करते थे, तुम्हारी तरह हम भी चला करते थे, तुम्हारी तरह हम भी कलाम किया करते थे, पर आज मौत आई है, आज हम कब्र के हवाले हो रहे हैं। ये लोगों, दुनिया फानी है, करीब हमारी मौत आने वाली है। हम लोग गुनाहों से तौबा कर लें और मौत की तैयारी कर लें। अल्लाह अकबर, हम और आप अल्लाह अकबर अगर मौत की तैयारी नहीं करेंगे तो बताओ कब्र में जाकर के अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? कब्र में जाने के बाद अल्लाह के रसूल जब कब्र में तशरीफ लाएंगे तो बताओ कब्र में हम क्या जवाब देंगे? मुसलमानों में आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने तुम्हें इसलिए दुनिया में पैदा नहीं फरमाया है कि तुम लाउबाली बन करके अपने जीवन को बिताओ। अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में इसलिए पैदा नहीं किया है कि रोड और सड़कों पर चल करके सुबह से शाम तक गुजार दो। अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में इसलिए पैदा नहीं किया है कि अल्लाह अकबर तुम बेनमाजी बन करके होटल पर बैठ करके अल्लाह अकबर नमाज के वक्त को जाये कर दो। नहीं नहीं, अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मुसलमानों, अपने आप को पहचानो, अपने अजमत को पहचानो, अपने वकार को पहचानो, अपने अल्लाह अकबर तुम्हारी शान का मामला क्या है, तुम्हारा म्यार क्या था और तुम क्या थे। अभी वो मुसलमान है प्यारे कि हमने आवाज दी थी कि दिया जा कभी यूरोप के गलीचाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में दस्त दरिया भी न छोड़े हमने और बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारे तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज है लोगों परम तेरे हैं। अल्लाह अल्लाह, यही वजह है कि जब कुफारे मक्का ने कहा था उनका कलमा पढ़ते हो जिनके पास खाने का सामान नहीं है, उनका कलमा पढ़ते हो जिनके पेट पे पत्थर बना है, उनका कलमा पढ़ते हो जिनके पास तख्त ताज नहीं है, उनका कलमा पढ़ते हो जिनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, उनका कलमा पढ़ते हो जिनके घर में कई कई दिन तक फाके पड़ते होते रहते हैं। तब हम गुलामों ने आगे बढ़ करके सरकार के गुलामों ने कहा था, एक कुफारे मक्का तुम कहना क्या चाहते हो? कहा हम ये कहना चाहते हैं कि मोहम्मद के दामन को छोड़ो, आओ हमारे साथ आ जाओ, हमारे धर्म को अपना लो, हम तुम्हें तख्त ताज दे देंगे, हम तुम्हें हीरा जवाहरात दे देंगे। अल्लाह अकबर, तो हुजूर के गुलामों ने कहा था, नादान तू कैसी बातें कर रहा है, मेरे हुजूर के पेट पर तूने बने हुए पत्थर को देखा है और क्या डूबे हुए सूरज को वापस करता हुआ नहीं देखा है? क्या चांद को दो टुकड़े करता हुआ तूने नहीं देखा है? आशिक रसूल आला हज़रत सरकार ने हमें और आपको यह सहन दे दिया है, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो अरे आइंदे नजदी देख ले कुदरत रसूल नजदी देख ले कुदरत रसूल। अल्लाह अकबर, कहा था एक कुफारे मक्का तुम हमें तख्त ताज की लालच दे रहे हो, याद रखो उस नबी का हम कलमा पढ़ रहे हैं। जाओ जाओ, तुम्हें दुनिया का माल मुबारक हो, हमें मदीने का अमीना का माल मुबारक हो, हमें आलम का मालिक मुख्तार मुबारक हो। हमने ही आवाज दी थी, नहीं अल्लाह पर हमने ही आवाज दिया था, ना तख्त पर ना ताज पर ना इत्तका पर है, हमारा नाक जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। जमाना हमें सलाम कर रहा था, तब लोग दूर से देख के कह रहे थे कि मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, तो मलकर मौत भी हमारे पास जब आते थे तो सलाम करते थे और कहते थे हुजूर के गुलाम चल, अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया है। ये लोगों, ये खूबी कब हमारे अंदर आएगी जब हम अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करेंगे। हमारे दिल में अल्लाह अल्लाह जब ये ख्याल आएगा बार बार कि हमें मरना है, आखिर मौत है, आखिर मौत है। जब हम मौत को कसरत के साथ याद करेंगे
گے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے اور گناہوں سے بچ جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من ذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے کوئی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے رامپور کے قبرستان میں نہ جانے کتنے مردے لیٹے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں اے مسلمانوں, آج کے 10 سال بچے سے پوچھا جائے کہ بتا دو یہ کس کی قبر ہے, اللہ اکبر 20 سال مرنے والے انسان کی, اللہ اکبر قبر کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے. بیٹا باپ کو بھول چکا ہے, بیٹا دادا کو بھول چکا ہے, بیٹا پردادا کو بھول چکا ہے. میں کہتا ہوں اے لوگوں, کیوں ایسی زندگی گزار رہے ہو جسے دنیا تمہیں بھلا دے. زندگی ایسی گزارو کہ زندگی میں اللہ اللہ دنیا میں رہو تب بھی زمانہ سلام کرے, اور مرنے کے بعد میں تمہارے قبروں کے نشان بھی سلامت رہے, اور اللہ اکبر زمانہ تمہارا نام لیتا رہے. اب آپ کہو گے مولانا کیا کوئی ایسی بھی زندگی ہے؟ ہاں ایسی زندگی ہے جس زندگی میں اللہ اکبر نبی سے پیار ہو, وہ زندگی زندگی ہے. جس زندگی میں نبی سے الفت ہو وہ زندگی زندگی ہے. جس زندگی میں اللہ کا خوف ہو وہ زندگی زندگی ہے. اللہ اکبر آؤ, اگر انقلاب چاہتے ہو, زندگی گزارنا چاہتے ہو تو حضور کے غلاموں سے جینے کا حجم سیکھ لو, حضور کے غلاموں سے جینے کا ڈھنگ سیکھ لو, حضور کے غلاموں سے جینے کا ہنر سیکھ لو. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر میں جو بات ڈالنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور کرنا. اللہ اکبر حضرات ہندوستان کی تاریخ آپ کے سامنے پلٹنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر سن 1935 سے پہلے کا معاملہ ہے جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا. ہمارا ملک تبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان تک ایک تھا. جب بنگلہ دیش ہندوستان میں تھا, افغانستان ہندوستان میں تھا, پاکستان ہندوستان میں تھا. اللہ اللہ, دور کس کا تھا؟ ڈاکٹر اقبال کا دور تھا. دور کس کا تھا؟ پیر مہر علی زندہ تھے. دور کس کا تھا؟ اللہ اکبر محدث, اللہ اکبر دیدار علی زندہ تھے. پیر سید جماعت علی زندہ تھے. ڈاکٹر اقبال نے جب یہاں کے پیڑ پودوں کو دیکھا تھا, ڈاکٹر اقبال نے جب یہاں کے بزرگوں کے آستانے کو دیکھا تھا, ڈاکٹر اقبال نے امام احمد رضا خان کی شخصیت کو سمجھا تھا. اللہ اللہ تب کہا تھا وہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, اور ہم بالکل ہے اس کی یہ گوشت ہمارا, یہ گوشت ہے ہمارا. اللہ تیز بند کرو بھائی, تیز بند کرو. اللہ اکبر سے کر رہا تھا پیر سید جماعت علی کا دور ہے. اللہ اکبر چنانچہ علماء اہل سنت کی تشریف آوری ہے. حضرت علامہ اصغر علی صاحب کی بلا تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر چنانچہ آپ حضرت علماء اہل سنت کی نورانی چہرے کا دیدار کریں. کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہیں. الحمدللہ آپ آمین کہیں گے, علماء دعا کریں گے تو انشاءاللہ مرحوم کی مغفرت ہو جائے گی. آؤ میں عرض کر رہا تھا پیارے, سن 1932 سے پہلے کا معاملہ ہے. ہندوستان پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا. ہمارا ملک تبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان تک ایک تھا. اللہ اکبر چنانچہ اسی میں اللہ اکبر جب پاکستان ہندوستان میں تھا, اللہ اکبر کراچی کی گلیاں ہیں. ایک ایسا نوجوان پایا جا رہا ہے جس نوجوان کو دیکھ کر کے زمانہ کہہ رہا تھا کہ حضور کا غلام جا رہا ہے. اس نوجوان کو دیکھ کر کے لوگ کہتے تھے کہ نبی کا عاشق جا رہا ہے. اس نوجوان کو دیکھ کر کے لوگ کہتے تھے یہ نوجوان وہ نوجوان ہے اللہ اکبر جو ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑ رہا ہے. یہ نوجوان وہ نوجوان ہے جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہا ہے, اور نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے, چلتے پھرتے نبی پر درود پڑھتا ہے. وہی نوجوان ہے. اللہ اکبر چنانچہ کراچی کی گلیاں ہیں. ایک دن نوجوان اپنے ماں کو سلام عرض کرتا ہے, اور عرض کرنے کے بعد میں نوجوان ماں سے اجازت لے کر کے گھر سے نکلا تھا. ابھی چند ہی قدم نوجوان چلا تھا تب تک کہ نوجوان نے کیا دیکھا کہ شہر کے اندر بھیڑ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک نوجوان سے پوچھا بھائی یہ بتا دو یہ بھیڑ کیسی ہے؟ تب تک کے نوجوان نے کہا تھا تمہیں پتا نہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے. کہا دیکھو دیکھو ایک گستاخ نے حضور کے شان میں گستاخی کی ہے, اللہ کے رسول کو گالیاں دی ہے, اتنا سننا تھا. تب تک کے نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, چہرہ مدینہ شریف کی طرف کیا, کہا یا رسول اللہ دور فاروقی نہیں ہے, میرے سرکار پر آپ کا غلام زندہ ہے, سرکار در کرم فرما دیں تو میں آپ کے غلام کو دنیا سے نیست و نابود کر دوں. سرکار مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کے باپ کو گالی دینے والا, آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا سرکار زمین پر چل رہا ہے. اللہ اکبر رویا ہے اور مدینہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہا تھا اے میرے آقا اب میں جو کرنے جا رہا ہوں سرکار مزدوری میں مجھے مال نہیں چاہیے, مزدوری میں تخت و تاج نہیں چاہیے, مزدوری میں اللہ کے رسول آپ کا دیدار چاہیے. کوئی عاشق کہہ رہا تھا میرے آقا میرے
تصور جب کروں تو آپ کا دیدار ہو جائے، تصور جب کروں تو آپ کا دیدار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ آیا ہے، ماں کو سلام عرض کر رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹے ماں ملا کیا ہے؟ کہ اے میری مقدس ماں، اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے کہ ماں کی دعا نبی کے دعا کے مشابہ ہوا کرتی ہے۔ اے میری مقدس ماں، میرے لیے دعا کر دو کہ میں جس مقصد میں جا رہا ہوں اللہ مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ ماں نے اپنے بیٹے کے پیشانی کو چوم لیا ہے، اللہ اکبر، اور چومنے کے بعد میں کہا بیٹا جاؤ، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے۔ اب نوجوان چلا ہے اور چلنے کے بعد میں بغل میں چھپا لیا اور لینے کے بعد چھپا لیا، وہاں پہنچ گیا جہاں پر جج تھا۔ اللہ اکبر، اعلان ہوتا ہے کہ مجرم کے آج مقدمے کی آخری سنوائی ہے، آج فیصلہ ہونے والا ہے کہ مجرم کو پھانسی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ سارے لوگوں کی نظریں جمی تھی کہ مجرم کو کب دربار میں پیش کیا جائے گا، مجرم کو کب لایا جائے گا۔ اچانک ہنگامہ ہوتا ہے، وہ دیکھو گستاخ رسول آ رہا ہے، وہ دیکھو گستاخ رسول آ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، نوجوان کا چہرہ قدمناک ہو گیا۔ نوجوان نے اللہ اکبر قریب جا کر کے جیسے نوجوان کے سامنے سے گستاخ رسول کو لے کر کے اللہ اکبر لوگ گزر رہے تھے، تب تک کہ نوجوان نے جھپٹ کر کے حملہ کر دیا اور حملہ کرنے کے بعد کئی ٹکڑے کر دیے اور کرنے کے بعد میں کہا تھا اے جج صاحب مجھے گرفتار کر لو، جج صاحب مجھے گرفتار کر لو۔ جج نے کہا ہاتھ ہتھ کڑی ڈال دو، پاؤں میں بیڑی ڈال دو، اس بالی مجرم ہے نوجوان۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ نوجوان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ڈالنے کے بعد میں اللہ اکبر لوگ دوڑے دوڑے آئے، ڈاکٹر اقبال کے پاس آئے، کہا ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی پکڑ ہے آپ کی، انگریز آپ کا احترام کرتے ہیں، کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہے ڈاکٹر صاحب جا کر کے انگریزوں سے سفارش کیجیے اور کرنے کے بعد میں غازی کو رہا کروا لیجیے آج اللہ اکبر۔ چنانچہ ڈاکٹر اقبال نے تھوڑی دیر سر کو نیچے کیا اور کرنے کے بعد میں نظریں جھکی تھی، اس کے بعد جب نظریں اٹھائیں تو اٹھانے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں یہ بتاؤ تم لوگ غازی کے رہائی کے لیے آئے ہو، پر یہ بتاؤ کہ غازی کیا چاہتا ہے؟ تب تک کے لوگوں نے کہہ دیا اے ڈاکٹر صاحب غازی تو کہتا ہے جینا تو نبی کے لیے، مرنا تو نبی کے لیے۔ گویا سرکار تاج الشریعہ کے زبانیں غازی کے جملے اس طرح سے نکل رہے تھے، زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، اور زندگی ہے نبی کی، نبی زندگی ہے نبی کی، نبی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ڈاکٹر اقبال سے کہا کہ ڈاکٹر اقبال صاحب جا کر کے سفارش کرو۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کا اللہ اللہ تاریخ میں اس غازی کا نام غازی علم الدین ہے۔ اللہ اللہ دو ڈاکٹر اقبال آئے اور آنے کے بعد میں کہا تھا اے غازی اپنے بیان کو بدل دے، غازی اپنے بیان کو بدل دے، میں تجھے آزاد کروا دوں گا، میں تیری رہائی کروا لوں گا۔ اتنا سننا تھا تب تک کہ غازی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اے غازی رو کیوں رہا ہے، آخر رونے کا کیا معاملہ ہے؟ تب تک کہ غازی نے کہا اے ڈاکٹر صاحب میں آپ کے محبت کو سلام کرتا ہوں، اے ڈاکٹر صاحب آپ آئے ہو میری رہائی کے لیے، آپ آئے ہو میری ضمانت کے لیے۔ اے ڈاکٹر صاحب کان کھول کر کے سن لیجیے، مجھے دنیا کے رہائی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے ضمانت کی ضرورت ہے، مجھے میدان قیامت رسول اللہ کے شفاعت کی ضرورت ہے، مجھے دنیا داری نہیں چاہیے، مجھے محمد مصطفیٰ کی غلامی چاہیے۔ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ اسی جذبے کو دیکھ کر کے بریلی کے امام نے کہا تھا، اللہ اللہ اس طرح سے مچل کر کے کہا تھا اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے، ارے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اللہ یہی وہ عاشق ہے پیارے، جب کل میدان قیامت میں یہ جب گلسرات سے گزریں گے اللہ اللہ انہی کو دیکھ کر کے جہنم کی آگ کہے گی اے امت محمدیہ، اے اللہ کے رسول کے غلام جلدی گزر جاؤ، تمہارے ایمان کی حرارت سے میری آگ بجھی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ استاد زمن علامہ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح اشارہ فرماتے ہیں کہ حضور کے غلاموں کی عظمت کو جاننا ہے، حضور کے غلاموں کے پاور کو دیکھنا چاہتا ہے، اور سرکار کا غلام گزر رہا ہے، جہنم کی آگ کہہ رہی ہے جلدی گزر جا، تیرے ایمان کی حرارت سے میری آگ بجھی جا رہی ہے۔ عاشق کہتا ہے کچھ ایسی نظر والے ہیں
سبحان اللہ. اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ. کچھ ایسے نظر والے ہیں جو دوزخ کو بجھا دے نظروں سے. کچھ ایسے نظر والے ہیں جو دوزخ کو بجھا دے نظروں سے. ارے جب بندے در کی شان ہے یہ, جب بندے در کی شان ہے یہ, تو میرے شاہ کا عالم کیا ہوگا. جب بندے در کی شان ہے یہ, میرے شاہ کا عالم کیا ہوگا. ارے جب غلاموں کی یہ شان ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. چنانچہ اللہ پیر سید جماعت علی ہے, یہ آل رسول ہے, یہ اولاد علی ہے, یہ سیدہ فاطمہ کے گلشن کے پھول ہے, یہ مولائے کائنات کی آنکھوں کے نور ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہا کیا معاملہ ہے. کہا اللہ کہتے ہیں کہ سورہ یوسف کی اگر تلاوت کی جائے, اگر کوئی بے قصور قیدی قید میں ہے تو اللہ اس کی برکت سے قیدی کو رہائی عطا فرما دیتا ہے. کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہو. کہا میں کہہ رہا ہوں کہ میں جا کر کے سورہ یوسف پڑھ کر کے اللہ غازی کو سناؤں گا. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے غازی کی رہائی ہو جائے گی. اللہ بتا دوں یہ پیر سید جماعت علی کون ہے, میں تاریخ دہراؤں. اللہ اکبر. یہ پیر سید جماعت علی وہ ہے پیارے جن کے چہرے کو دیکھ کر کے 25,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا تھا, اور پڑھنے کے بعد میں کہا تھا اے لاہور کے پیر سید جماعت علی, میں سمجھ گیا کہ جب حسین کے بیٹوں کے بیٹے پیر سید جماعت علی کے حسن کا یہ حال ہے تو مدینے کے رسول کے پڑھتے ہیں اور مذہب اسلام میں داخلہ لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں آل نبی کو دیکھنا ہے اور آل علی کو دیکھنا ہے, اور آل نبی کی شان کا تو عالم یہ ہے. تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور, تو ہے نور تیرا اور سب گھرانہ نور کا. اللہ آؤ دیکھو موت کیسی ہونی چاہیے, آؤ دیکھو زندگی کیسی گزارنی چاہیے. اللہ اکبر. چنانچہ کتابوں میں آیا ہے کہ اللہ اکبر مقدمے کی آخری تاریخ آتی ہے کہ پھانسی کا اعلان ہونے والا ہے. اللہ اکبر. چنانچہ کتابوں میں آیا ہے کہ اللہ رات کی تاریخی ہے, پہرا بڑھا دیا گیا, اور بڑھانے کے بعد میں چنانچہ غازی علم الدین ہے, دروازہ بند ہے, کھڑکی بند کر دی گئی, اور کرنے کے بعد میں جیل کا جو جیلر تھا اس نے سخت نظر رکھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غازی یہاں سے چلا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ غازی بھاگ جائے. اللہ اکبر. کتابوں میں آیا ہے, تاریخ میں بات مل رہی ہے پیاری کہ رات میں 12-1 بجے کا جب وقت ہوا, جیلر نے جب نظر ڈالی ہے تو کیا دیکھا کمرے کے اندر سے غازی غائب ہے. چنانچہ جیلر گھبرا گیا, اور گھبرانے کے بعد میں آواز دیا اے غازی کہاں ہو, چلے آؤ. اللہ اکبر. کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. مجرموں سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ غازی کو دیکھا تھا, میں نے نہیں دیکھا ہے. مجرموں کو مارا جا رہا ہے, غازی کو دیکھا نہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر. چنانچہ جیل کے جیلر نے کہا اے غازی میرے بچوں کے زندگی کا سوال ہے, انگریزوں کی حکومت ہے, بڑا سخت قانون ہے. اے غازی اگر تم نہیں ملے تو تمہاری جگہ مجھے پھانسی دے دی جائے گی. غازی جہاں بھی ہو پلٹ کر کے واپس آ جاؤ. اللہ تب تک کے جیلر نے کیا دیکھا کہ ایک کونے میں غازی کھڑے ہو کر کے مسکرا رہا ہے. آواز دیا غازی تم کہاں چلے گئے تھے. غازی نے مسکرا کر کے کہا اے جیلر صاحب میرے جانے کی بات کر رہے ہو. اللہ کہا تو کہاں گیا تھا, دروازہ بند ہے, کھڑکی بند ہے, پہرا سخت ہے, تو بتا گیا کہاں تھا. تب تک کہ غازی نے مسکرا کر کے کہا اے جیلر صاحب میں مدینہ شریف گیا تھا. کہا کیسی باتیں کر رہا ہے, تو مدینہ شریف کیسے چلا گیا, نہ تو سواری کا انتظام ہے گاڑی کا انتظام ہے, پہرا سخت ہے, چاروں طرف سے دروازہ بند ہے, بتا تو مدینہ شریف کیسے گیا. تب غازی علم الدین نے طرف کر کے کہا تھا اے جیل کا جیلر کان کھول کر کے سن لے, اس نبی کا کلمہ میں پڑھتا ہوں, وہ نبی محتاج نہیں ہے, وہ نبی مختار ہے. یاد رکھنا اشارہ مدینے سے ہوا, مدینے والے مصطفیٰ کا پہچان جاری ہوا, غلام ہندوستان سے مدینہ شریف پہنچ گیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عظمت والدین کون تھے؟ حضرت علامہ سمیع اللہ قادری ثانی سبحانی, حضرت علامہ سمیع اللہ قادری ثانی سبحانی. نعرے تکبیر,
नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। किताबों में बात ये मिल रही है प्यारे कि अल्लाह अल्लाह जेल के जेलर ने पूछा मदीना शरीफ गया था? हाँ मदीना शरीफ गया था। कहा ये बताओ मदीना शरीफ गए तो क्या हुआ? कहा अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई है, उमर इब्ने खत्ताब से मुलाकात हुई है, मौलाए कायनात से मुलाकात हुई है, सहाबा की अंजुमन सदी थी और मेरे आका तशरीफ फरमा थे। मेरे सरकार सहाबा के अंदर अल्लाह अल्लाह चमक रहे थे, ऐसे चमक रहे थे जैसे 14वीं का चांद सितारों में चमकता है। मेरे सरकार सहाबा में चमक रहे थे। आशिक कहता है चांद जैसे रोशन है आसमां के तारे, चांद जैसे रोशन है आसमां के तारों में, चांद जैसे रोशन है आसमां के तारों में, रहते थे मेरे आका, रहते थे मेरे आका, यूं ही चार यारों में रहते थे मेरे आका, यूं ही चार यारों में। कहा ए जेलर सुन, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया ए मेरे गाजी 1 घंटा बचे हैं फांसी के तेरे, ये बता तेरे दिल में कोई दहशत तो नहीं है, तेरे दिल में कोई खौफ तो नहीं है? कहा या रसूलुल्लाह मेरे दिल में खौफ कैसे होगा? मेरे सरकार में सोचता हूँ कि जल्दी रूह निकल जाए और जैसे रूह निकले आंख बंद हो मैं कब्र में जाऊं हुजूर आपका दीदार हो जाए। अल्लाह अकबर। चुनांचे मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए मेरे गाजी फांसी के फंदे को गले में तू डालना, जल्लाद को डालने मत देना और बता देना कि मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम किसी से नहीं डरता है। अल्लाह अकबर। चुनांचे जब फांसी का वक्त करीब आता है, जल्लाद जब फांसी का फंदा गले में डालने लगे और काजी ने डांट करके कहा ए जल्लादो खबरदार खबरदार, फांसी का फंदा तुम मेरे गले में मत डालना। अल्लाह अल्लाह गले में डाला। कहा अब तुम चाहो तो खींच सकते हो। जल्लादों ने कहा था कि बताओ डर नहीं लग रहा है, तुम्हारे दिल में कोई खौफ नहीं है, मौत के ताल्लुक से कोई दहशत नहीं है? हुजूर के गुलाम ने आगे बढ़ करके अल्लाह अल्लाह मचल करके कहा था मगर उस शाह को अपने जान की परवाह नहीं करते, मगर उस शाह को अपनी जान की परवाह नहीं करते, और खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज़ नहीं डरते, खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज़ नहीं डरते। अल्लाह अकबर। जल्लादों ने से फांसी का फंदा आपके गले में से खींचा था, रूह जैसे निकलती है, निकलने के बाद लाश वारिसों के हवाले किया गया। किताबों में आया है कि 25 लाख से जायद नमाज़े जनाजा में लोगों ने शिरकत की है, और जब जनाजा पढ़ने की बात आई है बड़े बड़े मुहद्दिस हाजिर है, बड़े बड़े मुदब्बिर हाजिर है, बड़े बड़े उलमा हाजिर है। कौन है जो जनाजे की नमाज पढ़े? तब तक के पीर सैयद जमात अली की तरफ लोगों ने इशारा किया आप आले रसूल हैं, आप औलादे अली हैं, सरकार आप जनाजे की नमाज पढ़ते? उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूंगा। कहा फिर कौन पढ़ेगा? कहा मुहद्दिस दीदार अली को बुलाया जाए। अल्लाह अल्लाह ये दीदार अली कौन है प्यारू? कहा सैयद साहब ने बिला दीदार अली से क्यों कहते हो? आप फरमाते हैं कि आशिक रसूल का जनाजा है और दीदार अली इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत सरकार के शागिर्दों में से हैं। आशिक का जनाजा आशिक रसूल का शागिर्द पढ़ेगा। अल्लाह अकबर। किताबों में आया है चुनांचे आप जब आगे बढ़े और पढ़ने के बाद में अल्लाह अकबर जैसे जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद में अल्लाह अकबर बेहोश होकर के जमीन पर आ गए। अल्लाह अकबर। जब लोगों ने पानी का छींटा मारा अल्लाह अल्लाह मुहद्दिस दीदार अली को जब होश आया लोगों ने पूछा ये क्या मामला है, आखिर आप बेहोश क्यों हो गए? फौरन आपने अपनी पगड़ी उतारी, उतारने के बाद गाजी के कदमों में रख दिया। कहा बाहर गाजी तेरे अजमत को सलाम। कहा लोगों ये कैसे आशिक का जनाजा है? जैसे मैंने जनाजे की नमाज के लिए नियत बांधी तो मैंने क्या देखा कि सामने मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया आ रहे हैं। ये वो आशिक है जिसके जनाजे में इमामुल अंबिया तशरीफ लाए हैं, भाइयों के नबी तशरीफ लाए हैं। ये लोगों मौत हर हाल में आनी है। अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह का फरमान है, कुरान का ऐलान है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार को मौत का मजा चखना है। खबरदार खबरदार मरने से पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, याद रखो बदअमल होकर के मत जाना, बेनमाजी बन करके मत जाना। अल्लाह के रसूल के कानून
कानून को तोड़ करके मत जाना। अगर जाना है तो कब्र में जाने से पहले पहले गुनाहों से तौबा कर लो। कब्र में जाने से पहले पहले नमाजी बन जा। कब्र में जाने से पहले पहले कुरान का कारी बन जा। कब्र में जाने से पहले पहले हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाला बन जा। जब तू कब्र में जाएगा तेरे लाश को रख करके लोग वापस आएंगे और जब मुनकर नकीर आएंगे तेरे जनाजे को देखेंगे तो दूर से देख करके कहेंगे धीरे धीरे चलो, नबी का गुलाम सो रहा है, नबी का आशिक सो रहा है, वो गुलाम नबी कब्र में सो रहा है। अरे वाह भाई वाह वाह, गुलाम नबी कब्र में सो रहा है। फर्श तो हटा वो कफन धीरे धीरे, फर्श तो हटा वो कफन धीरे धीरे, करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे, तो मिट जाएंगे सारे गम धीरे धीरे। हर से करना है प्यारे, रात वक्त बहुत उचरा है और वरमाने सुन्नत की कसरत है। अभी मेरे पास दो दो खिताब आप समाप्त करेंगे, आखिरी जुमला आप समाप्त कर ले, उसके बाद मैं बयान खत्म कर दूं। हज़रत अल्लामा राज मोहम्मद साहब, उनके तमाम भाई घर वाले लाइफ के मुबारक पाठ हैं। इन्होंने अपने वालिद गिरामी वकार के लिए रिसाले सवाब की मकसद से महफिल पाक का एहतमाम किया। आज जनाब मरहूम बाबुल्लाह खान की रूह अपने कब्र में झूम रही होगी और तमाम रूहों में फख्र कर रही होगी कि वो देखो मेरे लगते जिक्र हुजूर की महफिल सजाए हैं। अब हुजूर की महफिल की बरकतें उनको कब्र में मिल रही होंगी। अल्लाह नूर का तोहफा बना करके उनको पेश कर रहा होगा। यही वजह है कि एक मर्तबा मेरे आका से सहाबा अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, अगर किसी के माँ बाप नाराज होकर चले गए हों और वो चाहता है कि मेरे माँ बाप मुझसे राजी हो जाएं, तो मेरे सरकार वो कौन सा अमल करे? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हे मेरे प्यारे सहाबा, और आपको चाहिए कि कब्रिस्तान चला जाए और जाने के बाद में अल्लाह अल्लाह कब्र पे खड़े होकर के कुरान पाक की तिलावत करे, सूरह यासीन शरीफ पढ़े, सूरह फलक पढ़े, सूरह नास पढ़े और तिलावत कलामी रब्बानी करने के बाद अर्ज करे, मालिक कुरान पढ़ना ये तेरे बंदे का काम है, मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमाना ये परवरदिगार तेरा काम है। ए मेरे मौला, हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हम सियाहकार हैं, पर ए मेरे मौला तेरे महबूब का वास्ता, ए मेरे मौला तिलावत कलामी रब्बानी का वास्ता, अल्लाह अल्लाह सरकार फरमाते हैं कि और आप कब्र पर जाती है और जाने के बाद इसाले सवाब करती है, तो वो देख के रूह खुश होती है और खुश होने के बाद में अल्लाह अल्लाह औलाद के लिए दुआएं करती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, औलाद के लिए दुआएं करती है। अल्लाह अकबर। लिहाजा अगर आपको चाहिए, अल्लामा राज मोहम्मद साहब ने इस मजलिस पाक का इत्मीनान किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा ताउर रहमान साहब क़िबला फैज़ी, हज़रत अल्लामा ताउर रहमान साहब क़िबला फैज़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ले आए। अब मैं अपने बयान को खत्म कर रहा हूँ। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, ये अल्लामा राज मोहम्मद साहब के भाइयों, ये अल्लामा राज मोहम्मद साहब के घर वालों, आपने उलमा को बुलाया है। रिसाले सवाब का मतलब ये है, अल्लाह अल्लाह ऐसा नहीं कि मस्जिद में आप जाएं और जाने के बाद में कुरान पाक दे दें। अल्लाह अल्लाह मस्जिद में अगर कुरान पहले से मौजूद है, अल्लाह अकबर, तो आप कुरान पाक ना दे करके आप दारुल उलूम में चले जाएं और जाने के बाद बच्चों से पूछ लें, अल्लाह अल्लाह ए बच्चों तुम्हें किस किताब की जरूरत है, जो किताब की जरूरत हो वो किताब दे दिया जाए। कसम है रब्बे काबा की, हमारा ईमान और अकीदा ये कह रहा है कि बच्चे मदरसे में, बच्चे दारुल उलूम में अल्लाह अकबर किताब पढ़ेंगे, हदीस रसूल पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर, और सवाब तुम्हारे माँ बाप को कब्र में मिलता है। ज्यादा लोगों महफिल पाक इन्होंने किया। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं लाइक की मुबारकबाद है, ये आप नहीं बैठे हो, आपको बैठाया गया है। आज यहाँ कुछ और मामला होता तो भीड़ कितनी होती, पर ये तो मुकद्दर की बात है प्यारे। सरकार की महफिल में वही आता है जिसे अमीना का लाल बुलाता है। और याद रखो ये महफिल अल्लाह अल्लाह पता नहीं उसके बाद हमें मिले ना मिले, मौत हमारी कब आ जाए कुछ पता नहीं है। ये लोगों जहाँ पर हुजूर का जिक्र हुआ करे ये मत देखा करो वहाँ पर करवाने वाला कौन है, ये देखो, ये मत देखा करो कि महफिल किसके मकान पर हो रही है, ये देखो कि महफिल किसकी सजी है, ये देखो जिक्र किसका हो रहा है। याद रखो आप आए हो, आपका आना लाइक के मुबारकबाद के लायक है, इसलिए कि आप नहीं बैठे हो, आपको हुजूर ने बैठाया है। और यहाँ पर बैठ करके मुकम्मल सुन करके जाना, अल्लाह अल्लाह। याद रखो
رات کو مزدوری آپ لاکھ کرتے رہے, صبح سے شام تک اگر پسینہ بہاتے رہے اور اگر آپ کو مزدوری نہ ملے تو بیکار ہے, آپ ذکر نبی سنتے رہے اور دعا میں اگر شامل نہ ہو تو بتاؤ وہ اجر آپ کو کہاں ملے گا پیارے. جسے چاہا گناہ بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا گناہ بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک جو کچھ میں بولا ہوں بولنے میں لفظ یا سخن کسی قسم کی کوئی غلطی کوئی کمی ہو گئی ہو تو حاضرین کو گواہ بنا کے میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اس پر کہ جس میں فضل کے موتی بکھیرے ہیں, اور سلام اس پر کہ جس نے گنہگاروں کو فرمایا کی میرے ہیں. پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے اور دامن مصطفیٰ میں پائے رسول تھام لے. برکھا ہے تو برسات ہوگی, رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.